بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں شاکر عباسی۔ ناظرین، ہمارے ضلع ایبٹ آباد میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ عموماً ایبٹ آباد جو ہے پرامن شہر ہے اور وہاں پر ایسے واقعات ہوتے نہیں ہیں، اسپیشلی ان علاقوں میں، ٹھنڈیانی وغیرہ میں، کہ وہاں پر ایسا واقعہ پیش آیا کہ جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا کہ ایک دوست ہی دوست کے قاتل نکلی۔ معاملہ کچھ یوں پیش آیا کہ ڈاکٹر وردہ DHQ کی ڈاکٹر تھیں اور انہوں نے اپنی دوست کے پاس کافی زیادہ سونا رکھوایا تھا، تقریباً 67 تولہ، جس کو 67 بولتے ہیں یا ہم اپنی زبان میں 67 بولتے ہیں، تو وہ اس کے پاس امانت رکھوایا تھا، شاید اس نے بیرون ملک سفر کرنا تھا۔ اب معاملہ کچھ یوں ہوا کہ 4 دسمبر کو جب وہ چھٹی کر کے واپس گئیں تو اب CCTV فوٹیج کے مطابق وہ اپنی دوست ردا کے ساتھ گئی تھیں، اور جب وہ ردا کے ساتھ گئی تھیں اور اس کے بعد وہ لاپتہ ہو گئی تھی، اور اب معاملے نے جو ہے وہ سامنے آیا ہے کہ ردا نے جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ اور کچھ 2 افراد کے ساتھ مل کے ان کو قتل کروا دیا، اور معاملہ تھا 67 تولے سونے کا، کیونکہ وہ سونا واپس لانے گئی تھی۔ اور 4 دن کے بعد جو ہے وہ ان کی جو اب لاش ملی ہے ٹھنڈیانی کے جنگلات میں، اور ملزمان نے ان کو وہیں پہ ٹھنڈیانی کے جنگلات میں جو ہے وہ دفن کر دیا تھا، جس کو اب پولیس نے لاش برآمد کی ہے۔ معاملہ جیسے میں نے کہا 67 تولہ سونا، پاکستان میں سونا بھی ہے، 3.5 لاکھ روپیہ سونا ہے تولہ، تو اچھی خاصی اماؤنٹ بن جاتی ہے۔ تو سونے نے ایک دوست کی دوست جو ہے وہ جان لے لی ہے، اور ردا جو ہے وہ ڈاکٹر وردہ کو اپنے ساتھ لے گئی، پھر ایک زیر تعمیر مکان تھا وہاں پر لے گئی جہاں پر ملزمان پہلے موجود تھے، ردا، اس کا شوہر، جو اور ایک تیسرا بندہ جو گرفتار ہو چکے ہیں، ایک چوتھا بندہ، 4 بندے اس کیس میں ملوث تھے، اس کے لیے جو ہے وہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، اور اس حوالے سے مزید تحقیقات کے لیے GIT بھی بنا دی گئی ہے۔ تو ایبٹ آباد جیسے پرامن شہر میں ایک واقعہ ہونا، اور اسپیشلی ڈاکٹر کے ساتھ واقعہ ہونا، ڈاکٹر پڑھی لکھی ہیں، اور اتنا تولہ سونا جو ہے وہ آج کل آپ کے پتہ ہے کہ جو ہے اعتبار کا ٹائم ہی نہیں ہے، کسی دوست پہ تو دور کی بات ہے کہ 67 تولہ سونے حوالے کریں آپ، آج کل کا زمانہ ہی ایسا کہ بھائی بھائیوں پہ اعتبار نہیں کرتا، لیکن ڈاکٹر وردہ کے کیس میں یہ چیز سامنے آئی ہے کہ اس نے اپنی دوست پہ اعتبار کیا اور دوست ہی اس کی قاتل نکلی۔ اس کے بعد معاملہ خالی رکا نہیں، اس کے بعد ڈاکٹرز نے جو ہے وہاں پر ہڑتال کر دی ہے، جو سروسز تھیں وہ معطل کر دی ہیں، کیونکہ ایبٹ آباد جو ہے وہ پرامن شہر ہے، اس کے آس پاس آپ کو پتہ ہے کہ بڑا وہ ٹورزم کے لحاظ سے بھی جانا جاتا ہے۔ آ، سب سے بڑی بات کاکول اکیڈمی وہاں پہ ہے، اچھے اچھے جو ہیں وہ گلیات کا ایریا ہے، ٹھنڈیانی بڑا خوبصورت علاقہ ہے، تو وہاں پر یہ واقعہ رونما ہونا کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے کہ یہاں پر درندے بھی بستے ہیں۔ عموماً یہ ہم نے سنا ہوتا ہے کہ ایسے واقعات کبھی پنجاب کے کسی شہر میں، کبھی سندھ میں ایسے، بلوچستان میں ایسے واقعات ہوتے تھے کبھی، یا KPK کے کسی علاقے میں یا کوہستان میں، یہ ایبٹ آباد کی روایت نہیں ہے۔ تو ڈاکٹرز نے جو اپنا کام معطل کر دیا ہے کہ جب تک ملزمان کو سزا نہیں دی جاتی ان مجرموں کو سر عام، تب تک ہم کام جو ہے وہ جاری نہیں رکھیں گے۔ تو ایک افسوسناک واقعہ پیش ہے ایبٹ آباد کی ہسٹری میں، ڈاکٹر وردہ کے ساتھ جو ہیں وہ ان کے جو لوائقین کے ساتھ ہیں اظہار تعزیت کر سکتے ہیں، لیکن جب بھی آپ کوئی ایسا کام کریں، اسپیشلی سونا یا پیسہ ایک بڑی ایسی چیز ہے جو آپ کے اندر بے ایمانی پیدا کر سکتی ہے۔ دھن، عورت اور جائیداد، تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ کبھی بھی آپ کے ایمان میں کھوٹ پیدا کر سکتے ہیں۔ کسی بھی اعتبار کرنے سے پہلے جو ہے وہ آپ کسی کو ضامن رکھا کریں۔ تو آج کل کے زمانے میں اگر آپ نے کسی کے پاس سونا رکھوایا ہے یا کچھ بھی کیا ہے، تو آپ کا حال ڈاکٹر وردہ کی طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی آپ کی سہیلی ردا ہو سکتی ہے، کوئی بھی آپ کا دوست سہیل ہو سکتا ہے، تو وہ آپ کو جو ہے کنارے لگا سکتا ہے۔ تو ڈاکٹر وردہ کا واقعہ انتہائی افسوسناک ہے، اور جس پر احتجاج ہو رہا ہے ایبٹ آباد میں، ایبٹ آباد کی روایت نہیں ہے احتجاج کا، اس سے پہلے بیروٹ والی سائڈ پہ، کوہالہ والی سائڈ پہ لوگوں نے احتجاج کیا، تو لوگوں میں یہ واقعہ اس نے شعور بھی بیدار کیا ہے۔ دوسرا ایک ان یوزول واقعہ، غیر معمولی واقعہ ہے، تو لوگوں نے اس پہ پروٹیسٹ کیا ہے، لوگوں کے ساتھ ڈاکٹرز نے پروٹیسٹ کیا، ڈاکٹر کی کمیونٹی کی تھی، تو پروٹیسٹ کیا ہے وہاں پر جو ہے وہ کہا کہ جب تک کام نہیں جاری رکھیں گے، لیکن صوبائی حکومت سوئی ہے، اگر جو پولیس کام کر رہی ہے، لیکن صوبائی حکومت شاید عشق عمران میں ابھی تک سوئی ہوئی ہے، وہ ابھی تک کوئی اس واقعے کو اس طرح سے نوٹس نہیں لیا۔ آج جو MNA تھے مقامی، ان کو میں نے بتایا ہے، علی اصغر جدون، کہ بھائی آپ کے علاقے میں یہ واقعہ ہوا ہے، میں کہا اچھا کیا معاملہ ہوا ہے، مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں، تو پھر میں نے کو بتایا کہ سائیں جی اینج معاملہ ہوا ہے، تو پھر اس کو اچھا، تو ہمارے علاقے میں یہ بھی روایت نہیں تھی۔ اسی ویڈیو کے والے سے اپنا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا، اپنا خیال رکھے گا، اللہ حافظ۔